ہر گھڑی ہوتی ہے سب کے دل کو کڑھن، ہر گھڑی ہوتی ہے سب کے دل کو کڑھن، جب سے انظار نے چھوڑا اپنا چمن، چھوڑا اپنا چمن، ہر گھڑی ہوتی ہے سب کے دل کو کڑھن، جب سے انظار نے چھوڑا اپنا چمن، چھوڑا اپنا چمن، ان کی فرقت کا غم ہم کریں کیا بیان، ان کی فرقت کا غم ہم کریں کیا بیان، اجڑا اجڑا ہوا لگتا ہے گلستاں، ان کی فرقت کا غم ہم کریں کیا بیان، اجڑا اجڑا ہوا لگتا ہے گلستاں، کہ در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، بولیے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے، سبحان اللہ۔ در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے، ارے عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے، سبحان اللہ، سبحان عجب ہے اللہ۔ عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا مسرور احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وبہ نستعین ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بحد و انتہا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے تمام لوگوں کو یہ مبارک محفل نصیب فرمائی۔ ہم شکر گزار ہیں برادر عزیز حضرت مولانا مفتی محمد اظہر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے اور بھائی طالب کے کہ ان لوگوں کے اصرار کی وجہ سے یہ مبارک محفل مجھے نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں محنت کی ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، لیکن اگر کہیں دعوت ملتی ہے، کسی بڑے کا حکم ہوتا ہے، تو امتثال امر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بلغوا عنی ولو آیہ کے اوپر عمل کے ارادے سے حاضر ہو جایا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہنے کی توفیق بخش دیتا ہے، اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہہ دیا کرتا ہوں۔ میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا، یہاں علماء کرام کی ایک بڑی جماعت تشریف فرما ہے جو علوم نبوت اور شریعت
بلکہ آسمان علوم کے آفتاب و ماہتاب ہیں، اور آج باڑھ یعنی آپ کے اس شہر میں دوسری بار آنا ہوا ہے۔ جب میں پہلی بار آیا تھا تو اسی وقت مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ زرخیز آبادی ہے، یہ شہر تہذیب و تمدن اور بالخصوص علوم عصریہ کا گہوارہ ہے۔ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کا اندازہ مجھے پہلی بار میں ہی ہو گیا تھا، اور آج ماشاءاللہ تجربہ اور مشاہدہ دونوں ہو رہا ہے۔ بہرحال بات میں تمہیدی لمبی نہیں کروں گا، لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ سیرت کا مطالعہ کیوں کریں؟ ہم لوگ، آواز پہنچ رہی ہے میرے خیال سے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستو، سیرت کا تذکرہ یا سیرت کا مطالعہ ہم کیوں کریں؟ سیرت کے بیان کو ہم کیوں سنیں؟ سیرت کا مطالعہ ہم کیوں کریں؟ یا سیرت طیبہ کا بیان ہم کیوں کریں؟ آج میرے محترم، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو، سیرت طیبہ کو بولتے ہیں، سنتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ داد و تحسین دے دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہم سیرت و کردار کو معجزانہ انداز میں سنتے ہیں۔ حالانکہ دوستوں اور بزرگوں، سیرت و کردار کو، سیرت طیبہ کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اسوہ اور نمونہ کی حیثیت سے سننا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو کتابوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر، علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر یاد کرنا چاہیے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا چاہیے۔ لیکن آج ہم لوگ سن لیتے ہیں، کہنے والے کو واہ واہ کی داد دے دیتے ہیں، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کا نعرہ بلند کر لیتے ہیں، اور پھر دامن جھاڑ کے مجلس سے نکل چلے جاتے ہیں۔ نہیں میرے محترم، جو کچھ سنتے ہیں اس کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھنا چاہیے، اور پھر اپنی زندگی کے قالب اور ڈھانچے میں اس کو ڈھالنا چاہیے، جب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو اسوہ کہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، آپ پوچھئے کہ اسوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے اگر بھٹا دیکھا ہوگا، جہاں اینٹی بنتی ہے، جہاں اینٹ تیار ہوتی ہے، تو وہاں ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے۔ اس ڈھانچے میں مٹی کو ڈھالا جاتا ہے اور پھر اسی ڈھلی ہوئی مٹی کو پکا دی جاتی ہے، اینٹی تیار ہو جاتی ہے۔ جس چیز میں مٹی کو ڈھالا جاتا ہے دوستو، اسی نمونے کو اسوہ کہا گیا۔ تو جب تک ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو
اس طریقے سے اپنا نہ لیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، چاہے وہ ہماری زندگی سماجی زندگی ہو، چاہے وہ ہماری زندگی معاشرتی زندگی ہو، تنہائی کی زندگی ہو، محفل کی زندگی ہو، معاملات ہوں یا عبادات ہوں، ہر ایک چیز میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، جب تک ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو اپنا نہ لیں، اس وقت تک ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں آقا کی محبت ہے، اور یقیناً ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے، بغیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کوئی انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو میرے محترم، اگر سچی محبت ہے تو ہم اپنی زندگی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مطابق ڈھالیں، جب جا کر کے ہم سچے محب رسول ہو سکتے ہیں، اور محبت رسول کا ہمارا دعویٰ جب جا کر کے سچا ہوگا، ورنہ صرف نعرے بازی سے، ورنہ صرف ہو ہنگامہ کر لینے سے، دعویٰ کر لینے سے میرے محترم کوئی شخص عشق رسول کا سچا عاشق نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو ہم سیرت و کردار کو جو سنیں تو اسوہ اور نمونہ کی حیثیت سے سنیں، اس کو سیکھیں، کتابوں میں ڈھونڈیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی مفتی اظہر صاحب نے جو کتاب لکھی ہے تحفۃ المبتدی، آپ پڑھیے، اس کو اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اس میں انہوں نے فرائض غسل، فرائض وضو اور سنن کو بالکل سمجھ لیجئے کہ معتبر ترین کتابوں کے حوالے کے ساتھ انہوں نے درج کر دیا ہے، اور میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، حالانکہ یہ ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن میں بہت متاثر ہوا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے دلی خوشی نصیب ہوئی۔ سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اظہار حقیقت کر رہا ہوں۔ اس کتاب کو خریدیے، اس کتاب کو پڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے، میں نے بتایا کہ سیرت و کردار کے ارادے سے سننا اور بولنا ہے، تو چونکہ وقت تو زیادہ ہے نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک جزئیات کو آپ کے سامنے رکھوں، میں شارٹ کٹ میں اپنی بات کو، چند پیغامات کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پیدا ہوئے آپ کا نام محمد رکھا گیا، اور والدہ نے خواب میں خوشخبری پا کر آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے۔ یہ دونوں نام عجیب ترین نام ہیں۔ آقا کا نام آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم کہہ لیجئے یہ دونوں نام عجیب ہیں، ان دونوں نام کے معنی عجیب ہیں، اور ان دونوں نام کے لطیفے بھی عجیب ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، ابو لہب کی بیوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب برائی کرنا چاہا اور شیر بنانا چاہا تو وہ مجبور ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کو معاذ اللہ مذمم بنا دیا، اور یوں شیر بنایا کہ مذممن ابیناہو، مذممن عصیناہو، امرہو ابیناہو، دینہو قلیناہو۔ چونکہ محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، تو جب ابو لہب کی بیوی حضور کی برائی کرنے پر آئی تو مجبور ہو گئی کہ وہ کیسے کہتی کہ میں اس کی برائی کرتی ہوں جو سب سے زیادہ لائق حمد اور لائق ستائش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے کر دشمن حضور کو گالی دینے اور حضور کی برائی کرنے سے عاجز ہو گئے۔ یہ اس نام کا لطیفہ ہے، محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس سے زیادہ لائق تعریف دنیا میں
کوئی ذات نہ ہو. اور احمد کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. اور بھلا بتلائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. جب آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار. آپ جب چہرہ دھوتے ہیں تو اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جب ہاتھ دھوتے ہیں تو اللہم آتینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. جب بایاں ہاتھ دھوتے ہیں تو اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. جب سر کا مسح کرتے ہیں تو اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک. میرے محترم جب کھاتے ہیں تو اللہ کے حمد، کھانے کے بعد اللہ کی تعریف. جب سوتے ہیں سونے جاتے ہیں تو مسبحات کی تلاوت ہوتی ہے، سونے کی دعا پڑھتے ہیں. جب اٹھتے ہیں تو اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں. حد یہ ہے کہ جب بیت الخلاء میں جانے کی باری آتی ہے وہاں بھی اللہ کی تعریف، اور بیت الخلاء سے نکلتے ہیں وہاں بھی اللہ کی تعریف. تو جس شخص اور جس ذات اقدس کا ہر پہلو اور ہر گوشہ، زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ اللہ کی حمد سے، اللہ کی تعریف سے، اللہ کے ذکر و اذکار سے پر ہو، اس شخص سے زیادہ، اس ذات اقدس سے زیادہ بھلا اور تعریف کا مستحق دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں. ایمانداری سے بتائیے کہ ہم لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں یاد ہیں؟ کھانا کھانے کی کتنی سنتوں کو ہم جانتے ہیں اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ پانی پینے کی کتنی سنتوں کو ہم جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ کپڑا پہننے کی کتنی سنتوں کو ہم جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ مسجد میں جانے کی کتنی سنتوں کو ہم جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ دوستو، معاملات اور معاشرتی زندگی تو دور کی بات ہے، آج ہماری عبادت ایسی نہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو. آج ہماری عبادتوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر نہیں آتی. آج ہمارا قیام اللہ کے رسول کے قیام کے برابر نہیں ہوتا. آج ہمارا سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے جیسا نہیں ہوتا. آج ہمارا رکوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کے جیسا نہیں ہوتا. آج ہماری تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے جیسی نہیں ہوتی. آج ہماری عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ہٹ کے ہے. آج میرے محترم یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عبادت جاندار نہیں، آج ہماری دعا جاندار نہیں، آج ہماری نماز جاندار نہیں، آج ہماری تلاوت اور عبادت جاندار نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت ہماری پوری زندگی کے لیے اسوہ ہے، ہماری پوری زندگی کے لیے اسوہ ہے، پوری زندگی کے لیے نمونہ ہے. ہم کپڑا پہنے تو حضور جیسا، ہم کیا کہتے ہیں کھانا کھائیں تو حضور کے طریقے پر، ہم پانی پیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ہم سوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. پوری نقالی ہونی چاہیے، تب جا کر کے یہ اسوہ ہمارے لیے بن سکتا ہے. اور اس کا فائدہ جانتے ہیں دوستو، اس کا فائدہ جانتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنانے کا. آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے. واقعہ کی طرف صرف میں اشارہ کروں گا، پورا واقعہ آپ کو نہیں سناؤں گا. پیچھے سے فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھا کیا. موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل سمندر پار اتر گئے. فرعون اور اس کا لاؤ لشکر سمندر میں غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا. موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کی طرف چلے. ادھر جو سامری تھا، غور سے سنیے گا اور میں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہیں پہنچیے گا. ایک سامری، اس نے پوری قوم میں فتنہ ڈال دیا، بچڑا بنایا. لمبا واقعہ کیسے بچڑا بنا، کس طریقے سے آگ میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کے نیچے سے مٹی ڈالی اور ایک بچڑا تیار ہو گیا. اور کس طریقے سے قوم کے اندر گمراہی آئی،
لمبا واقعہ ہے. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سامری سمندر میں غرقاب کیوں نہیں ہوا؟ یہ سامری جبکہ وہ ایمان والا نہیں تھا، وہ فرعونیوں میں سے تھا، جب سب فرعونی ڈوب گئے یہ سامری کیسے بچ گیا؟ سوال یہ ہے. مفسرین قرآن لکھتے ہیں یہی سوال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہ یہ سامری ڈوبا کیوں نہیں؟ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا، موسیٰ دیکھ اس کی شکل کو، اس کی شکل اور اس کا لباس تیری شکل اور تیرے لباس سے ملتی جلتی ہے، اس کی شکل اور اس کا لباس تیرے لباس اور تیرے شکل سے ملتی جلتی ہے، اس لیے مجھے رحم آیا اور میں نے اسے غرقاب نہیں کیا، اسے نہیں ڈبایا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دینی بھائیوں، اگر اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل سے سامری جو کہ بے دین ہے، سامری جو کہ ایمان والا نہیں، سامری جو فرعونیوں میں سے ہے، اگر اس کی شکل اور اس کا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے تو بے دین ہونے کے باوجود بھی دنیا کے عذاب سے محفوظ رہ جاتا ہے. تو کیا ہم ایمان والے ہونے کے باوجود ہمارے دل و دماغ کے اندر ایمان ہے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اللہ کی الوہیت کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کمزور ہی ایمان صحیح لیکن ہمارے پاس ایمان ہے، تو کیا اگر ہماری شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملے گی اور ہمارا لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے ملے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب سے، دنیاوی اور اخروی عذاب سے محفوظ نہیں رکھے گا؟ نہیں بچائے گا، یقیناً بچائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دینی بھائیوں، سنت رسول کو اپنانے کا بہت بڑا فائدہ ہے. تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کسی کی تعریف نہیں کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے نہیں کی. بہرحال میں ایک اور قرآن پاک کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. اور میں بتایا تھا کہ میری بات کوئی تقریر نہیں ہوگی، میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملنے کا دور قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کو پسند کروا دیا تھا، تنہائی پسند ہو گئے تھے. اور جبل نور کی چوٹی پر واقع غار حرا کے اندر آپ تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا، پڑھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل دبوچتے ہیں، دباتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اقرا، پڑھ. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں. تیسری بار پھر دبوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ آیت جاری ہو جاتی ہے، آپ پڑھنے لگتے ہیں. میرے محترم علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں عربی کا ایک قاعدہ ہے مفعول بہی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفعول بہی کو مذکور نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے. کیا پڑھنا ہے یہ واضح نہیں ہے. قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں صرف ایک اشارہ ملتا ہے. تھوڑی سی توجہ سے سنیے، تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تھوڑی دیر توجہ سے سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفعول بہی کو یہاں مذکور نہیں کیا، سیدھا کہا کہ پڑھ. قاضی صاحب فرماتے ہیں اس میں بہت کچھ پڑھنا چھپا ہوا ہے، بلکہ ہر وہ علوم جو انسانیت کے لیے اور انسان کے لیے نافع ہو اور جس کو ہم اللہ کے نام سے
اللہ کی صفت ربوبیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہوں، تمام کے تمام ان علوم کو پڑھنا اس آیت کے اندر شامل ہے کہ جن علوم کو ہم پڑھ کر، جن علوم کے ذریعے ہم اللہ کی صفت ربوبیت کو پہچان لیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دینی بھائیوں، ان تمام کے تمام علوم کو حاصل کرنے کا حکم اس پہلی آیت قرآن میں دیا جا رہا ہے، لیکن آج مسلمان اور مسلمان کا بچہ علم کے میدان میں سب سے پیچھے، علم کے میدان میں سب سے پیچھے، چاہے علوم عصریہ ہوں یا علوم دینیہ ہوں، ہر علوم میں آج مسلمان کا بچہ پیچھے نظر آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کا پہلا حکم کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور مسلمان سب سے پیچھے، یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس وقت حالانکہ شرک، بت پرستی، زناکاری اور کیا کہتے ہیں قتل و غارت گری، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، تمام کی تمام چیزیں تھیں، پوری دنیا میں انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حکم نازل کیا تو پڑھنے کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ لوگوں بت پرستی چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ قتل و غارت گری چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ زناکاری چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ شراب نوشی چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، نہیں کسی اوامر کا حکم اور نہیں کسی منہیات سے روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، پہلا حکم تو یہ حکم دیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور اللہ کی محبت دیکھیے، غور کیجئے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے 99 نام ہیں۔ اقرا بسم اللہ کہہ دیتا اللہ، اقرا بسم الرحمن کہہ دیتا اللہ، بہت سارے نام ہیں، کوئی بھی نام اللہ دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقرا بسم ربک۔ یہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ربوبیت ایسی صفت ہے، یہ صفت ربوبیت ایسی صفت ہے جو بندے سے ایک پل کے لیے بھی زائل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ ہر وقت ہر بندے کے ساتھ اللہ کی صفت ربوبیت مطلب کہ لگی ہوئی رہتی ہے، ہر بندے کے ساتھ شامل رہتی ہے۔ ایک پل کے لیے، سیکنڈ کے 100ویں حصے کے بقدر بھی اللہ کی صفت ربوبیت بندہ سے کیا ہوتی ہے، مطلب کہ جدا نہیں ہوتی ہے۔ آج اگر ہم سے گناہ ہو جائے، آج اگر ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ کبیرہ کے ہم مرتکب ہو جائیں تو سماج ہم سے نفرت کرنے لگتا ہے، معاشرہ ہم سے نفرت کرنے لگتا ہے، گھر کے لوگ، رشتہ دار، ناتے دار ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے اوپر، جس وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی صفت ربوبیت اس وقت بھی اس بندے کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، اور اس بندے کے ذات کے اندر، اس بندے کے صفات کے اندر اللہ کی صفت ربوبیت کوئی نہ کوئی کارستانی اور کارگزاری کرتی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک پل کے لیے بھی اللہ کی صفت ربوبیت بندے سے جدا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس معیت کو، اپنی اس سنگت کو، اپنی اس صحبت کو یاد دلانے کے لیے بندہ مومن کو یاد دلایا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، اور پڑھ اپنے رب کے نام سے جس کی صفت ربوبیت ہر آن ہر لمحے تمہارے ساتھ رہے گی، چاہے تم نیکی کرتے رہو، چاہے تم برائی کرتے رہو، چاہے تم سوتے رہو یا تم جاگتے رہو، کھاتے رہو، چلتے رہو یا بیٹھے رہو، میری صفت ربوبیت ہر آن ہر لمحے تمہارے ساتھ ہوگی، تم مجھ سے غافل مت ہونا۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے پہلے حکم کے اندر اپنے صفت ربوبیت کو لا کر ہمیں یہ دھیان دلایا ہے کہ جب جو کام کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ یادگار دن ہوا کرتا ہے۔ کام کا جو پہلا دن ہوتا ہے، اگر ہم کوئی کام کرنے لگیں تو اس کی جو شروعات ہوتی ہے، اس کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ پہلا دن یادگار ہوتا ہے، اس کو لوگ لکھ لیا کرتے ہیں،
اس کو یاد رکھا کرتے ہیں اور اس کو یاد کر کے لطف اندوز ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے پہلے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفت ربوبیت والا نام اس میں رب کو لا کر بندے مومن کو یہ یاد دلایا ہے کہ دیکھو آج قرآن کے نزول کا پہلا دن ہے، آج میں اپنی صفت ربوبیت کا ظہور کر رہا ہوں اور تمہیں یہ یاد دلا رہا ہوں کہ دیکھو میری صفت ربوبیت ہر آن تمہارے ساتھ رہے گی۔ جب تم کوئی گناہ کرنے لگنا، تمہارے دل و دماغ کے اندر کوئی گناہ کا خیال آئے، گناہ کا ارادہ تمہارے دل و دماغ کے اندر پیدا ہو جائے تو یاد رکھنا اس وقت بھی میری صفت ربوبیت تمہارے اندر کوئی اچھا کام کر رہی ہوگی، مجھے یاد کر لینا، اور اس کے بعد بھی اگر تمہارا قدم گناہ کی طرف اٹھ جائے تو پھر گناہ کر لینا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، ایمانداری سے بتلائیے کہ کبھی بھی ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے اللہ کی طرف دھیان دیتے ہیں؟ یہ خیال آتا ہے کہ صفت ربوبیت اس وقت بھی ہمارے بدن کے اندر، ہمارے جسم کے اندر اللہ کی صفت ربوبیت کام کر رہی ہے؟ نہیں خیال آتا ہے۔ اگر یہ خیال آ جائے تو واللہ میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم گناہ کرنے سے رک جائیں گے، ہم گناہ کرنے سے رک جائیں گے۔ تو بہرحال میرے محترم، اللہ نے پہلا حکم دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ایک بات میں نے یہ بتلائی قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کے اندر مفعول بہ کو مذکور نہیں کر کے اور صفت ربوبیت کے تذکرے کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ اشارہ دیا ہے کہ ہر علوم، ہر وہ علم جو تمہیں صفت ربوبیت کی معرفت دلا دے، جس سے تم رب کی ربوبیت کو پہچاننے لگو، ان تمام کے تمام علوم کو سیکھنا اور سیکھنے کا حکم اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ غور سے سنیے، ما انا بقاری۔ کیا کہا تھا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرأ پڑھیے، تو اس کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کوئی تحریر ہے، جس تحریر کو حضور دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا نہیں ہوں، میں امی ہوں، میں پڑھا نہیں ہوں، ان پڑھ ہوں، کیسے پڑھوں؟ میرے محترم، اور وہ تحریر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ یقیناً قرآن کی آیت ہی رہی ہوگی، کوئی دوسری کتاب نہیں رہی ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا حکم قرآن کے پڑھنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا حکم کیا ہے؟ قرآن کے پڑھنے کا ہے۔ اور آج ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ خوانی کر لیتے ہیں، اور اس کو بھی ہم بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا حکم کہ پڑھ، قرآن پڑھ، اور قرآن پڑھنے کی فضیلت جانتے ہیں کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ سورہ رحمان ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو عظیم بلکہ عظیم ترین نعمتوں کو جو نازل کیا ہے، اتارا ہے، اپنے بندوں کو جو اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، ان تمام کی تمام نعمتوں کو شمار کرایا ہے، گنایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ بتاؤ اے جن و انس میرے کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ تو الرحمن علم القرآن، یہ قرآن جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو سکھلاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس پڑھنے والے کا معلم حقیقی اللہ ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ اور علوم بھی اللہ ہی نصیب کرتے ہیں، اور علوم اللہ کے ہی فضل سے بندہ حاصل کر لیتا ہے، کرتا ہے، لیکن یہ علم، قرآن کا علم اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے طرف منسوب کیا کہ علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا۔ اور بہت ساری نعمتوں کو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوائے ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گنوایا کہ رحمان وہ ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ تو قرآن کا پڑھنے والا حافظ قرآن، عالم قرآن، مفسرین قرآن اور حافظ قرآن یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا معلم حقیقی، ہمارا استاد میرا رب ہے، میرا رحمان ہے۔
میرے محترم ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہم من عبادنا، ہم اس قرآن کے وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جس کو اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں، جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان بندوں کو، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی علم قرآن سے نواز دیتا ہے۔ اور اگر ہم علم قرآن سے محروم ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا نہیں، اللہ نے ہمیں نیگلیکٹ کر دیا ہے۔ دوسری بات میرے محترم، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن قرآن کریم ہے، اس کے بہت سارے حقوق ہیں۔ اس کے میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے ایک پیغام رکھ رہا ہوں، بیان نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، اور اس پیغام سے ہم لوگ بلکہ مسلم نوجوان کی اکثریت اس پیغام سے غافل ہے۔ قرآن ناظرہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے میرے محترم، قرآن کا ناظرہ خوانی کر لینا کافی نہیں ہے، قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ایک سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ انا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور کیا نام ہے اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی جتنی کتابیں ہیں آسمانی کتاب ان تمام کی تمام کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اوپر بھی ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ کیا مطلب قرآن کریم کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یہ بتانا ہے اصل۔ اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانیں، اس قرآن کریم کو ہم اللہ کا کلام مانیں، اس قرآن کریم کو دیگر دوسری آسمانی کتاب چاہے وہ تورات ہو، وہ زبور ہو، وہ انجیل ہو یا وہ ساری کتابیں جن کتابوں کے نام ہم نہیں جانتے ہیں، ان تمام کے تمام کتابوں کی یہ کتاب مہیمن ہے، ناسخ ہے۔ یعنی جب قرآن پاک آ گیا، اللہ کی یہ کتاب آ گئی، اللہ کا یہ کلام آ گیا تو ساری آسمانی کتابیں کالعدم ہو گئی۔ ہم اس کو اللہ کی کتاب تو مانیں گے لیکن فالو جو ہم کریں گے، احکام جو مانیں گے وہ ہم قرآن کے احکام کو مانیں گے۔ یہ قرآن ان تمام کی تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہو جائے گی، ساری کی ساری کتابیں منسوخ اور قرآن اس کا ناسخ۔ یہ ہم قرآن کو حق جانیں، قرآن کو حق مانیں، قرآن کو ناسخ مانیں، قرآن کو دوسری کتابوں کا مصدق مانیں۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات میرے محترم بزرگوں اور دوستو قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے کے قبیل میں داخل ہے، اور ہر ایک کی ایک دلیل ہے قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں۔ تو قرآن پاک کا پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کریم کو پڑھا جائے جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ، حروف کے صحت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو۔ اس کے دو درجے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان سوا عشرہ کا قاری بن جائے، سوا عشرہ کا قاری بن جائے، جیسے قاری عبدالباسط صاحب ہیں، امام حرم ہیں۔ اس طریقے سے انسان اتنا زیادہ مہارت حاصل کرے قرأت کے اندر تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ کم از کم ہر مسلمان اس کو اس کے حروف کے صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والا ہو۔ یہ قرآن کا حق ہے، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ اگر ہم نے اس حق کو ادا نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا یہ قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر ہم قرآن کی حق تلفی کرتے ہیں، ہم قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اور اللہ ہم سب کو بچائے اگر یہ قرآن ہمارے خلاف میدان حشر کے اندر گواہ بنے اور اللہ کے سامنے میں اللہ کا کلام ہمارے خلاف گواہی دینے لگے کہ اس نے ہماری حق تلفی کی ہے، تو میرے محترم ہمارا اور آپ کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور ادنا درجہ پڑھنے کا یہ ہے کہ سین کو سین اور شین کو شین کہا جائے، صاد کو صاد پڑھا جائے،
ذات پڑھا جائے، قا پڑھا جائے، تا پڑھا جائے، جو حروف کی صحیح ادائیگی ہے یہ ضروری ہے۔ اور عربی زبان عجیب زبان ہے، چھوٹی سی چھوٹی غلطی سے بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ سبحان ربی العظیم ہم رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں، لکھا ہے علماء کرام نے جس بندہ کو اگر عظیم کی زو صحیح سے نہ نکل سکتا ہو تو وہ سبحان ربی الکریم کہا کرے، وہ سبحان ربی العظیم نہ کہا کرے، کیونکہ سبحان ربی العظیم کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں نعوذ باللہ اپنے گونگے رب کی۔ عظیم کے معنی گونگا اور عظیم کے معنی بلند و بالا۔ دیکھیے کہاں سے کہاں، یہی زو اگر جیم بن جائے اور جیم اگر زو بن جائے تو معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا، ادنا درجہ قرآن کے پڑھنے کا یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی ہمارے بچوں کو آئے، سین صحیح سے نکالے، شین صحیح سے نکالے، جتنے بھی حروف ہیں الف سے لے کے یا تک کل حروف 29 ہیں، ان تمام کے تمام حروف کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا آ جائے، یہ قرآن کا ادنا درجہ ہے قرآن کے پڑھنے کا۔ بہرحال قرآن کا تیسرا حق یہ ہے، پہلا حق ہوا کہ اس پر ایمان لایا جائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، دوسرا حق یہ ہوا کہ اس کو پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور تیسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اللہ نے خود اعلان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس میں بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو اتنے اچھے سمجھنے لگیں کہ ہم مفسر قرآن بن جائیں، قرآن کی ہم تفسیر لکھنے والے بن جائیں، قرآن کی ہم تفسیر بیان کرنے والے بن جائیں۔ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ قرآن کے جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ روزہ کا حکم ہو، حج کا حکم ہو، زکوٰۃ کا حکم ہو، جتنے بھی احکام والی آیتیں ہیں، غالباً 500 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو ہم بنیادی طور پر موٹا موٹی سمجھنے والے بن جائے، یہ ادنا درجہ ہے۔ اور چوتھا حق، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمجھ لیجئے ہمارے درمیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ایک پیغام ہے، اور اگر پیغام کو ہم نہ سمجھیں، خط ہمارے ابو نے ہمیں لکھا اور ہم اس خط کو نہیں پڑھے، نہیں کسی پڑھنے والے سے پڑھائے، ابا نے اس میں کیا ہمارے لیے لکھا ہے ہم نہیں سنے، اس کو ہم نے رکھ دیا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابا جی کا یہ خط بھیجنا کس کام کا؟ تو اللہ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں یہ میسج بھیجا ہے، اللہ نے جو یہ ہمیں کتاب دی ہے، تو یہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس میں تعویذ لکھیں صرف، یا قرآن خوانی کر کے اپنے مردوں کو بخشوا لیں، یا اپنے گھر میں طاقوں میں رکھ کے طاقوں کا زینت بنا لیں، اپنے گھر کو سجا لیں، اس لیے نہیں دیا۔ میرے محترم، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک پیغام دیا ہے، اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے، اس کو ہم سمجھیں گے نہیں جب تک ہم اس پر عمل کیسے کریں گے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ پھر اس کو پھیلایا جائے جہاں تک ہم پھیلا سکیں۔ اس کا بھی دو درجہ، ایک درجہ تو یہ کہ ہم پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیں، اور ایک درجہ یہ کہ کم سے کم جتنا ہمارے لیے ہماری صلاحیت ہے، ہماری حیثیت ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں ہم اپنے بچوں کو، اپنے سماج کے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے سمجھائیں، سکھائیں، پڑھائیں، جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، جتنی ہماری صلاحیت ہے، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت کو ہم لائیں، بروئے کار لائیں، اور اس کی اشاعت کریں، اس کی تبلیغ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دینی بھائیوں، یہ قرآن پاک کے بنیادی 5 حقوق ہیں۔ آج ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اس سے کتنا غافل ہے۔ آج ہمارے سماج کا اکثریت، آج ہم بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، آج ہم بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ کے انجینئر بن جاتے ہیں، آج ہم بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ کے میتھمیٹکس کے ماہر بن جاتے ہیں، اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نہ جانے کیا کیا بن جاتے ہیں۔ اگر ہمیں سمجھنے میں نہیں آتا تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ قیامت میں، حشر کے میدان میں، یہ قرآن یا تو تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام لوگوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ارکان ایمان کو، حقوق ایمان کو اور حقوق قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔